بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جوں افغانستان میں امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے اور کنٹرول طالبان کے پاس چلا جا رہا ہے، طالبان نے واضح طور پر مختلف اشارے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی حال ہی میں افغان طالبان نے بھارت کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عید الفطر کے بعد طالبان بھارت پر حملے کریں گے اور جہاد کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ یہ جہاد انہوں نے بھارتی مظالم کے بعد کیا ہے، جو کہ انڈیا میں اور کشمیر میں موجود مسلمانوں پر مودی سرکار کر رہی ہے۔ افغان طالبان کے چیف ثالث عباس سٹنگزئی نے ایک انٹرویو میں کہا، جس کی آڈیو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سنوانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھارت کو یہ کہا کہ بھارت شروع سے ہی افغانستان میں اپنا منفی کردار ادا کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے واضح کیا کہ بھارت نے افغانستان میں دہشت گردی کی حمایت کی ہے۔ افغان طالبان نے عید کے بعد ہندوستان میں کارروائیوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ RSS اور BJP سمیت بھارت کی دیگر دہشت گرد تنظیموں نے ظلم کے خلاف لیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ طالبان نے بھی کشمیریوں کے قتل عام کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے مثبت کردار ادا کیا تو افغان طالبان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان امن عمل کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے بھی اس سلسلے میں ہندوستانی قیادت سے ملاقات کی ہے، اور امریکہ نے بھی بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان امن عمل کا حصہ بنے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو عباس سٹنگزئی کے انٹرویو کا وہ حصہ سنواتا ہوں جس میں انہوں نے بھارت کو انتباہ کیا ہے۔ در قسمت سوالی که شما درباره حکومت هند کردین، ببینین امارت اسلامی افغانستان از ابتدای روند صلح که چندین سال به این طرف دوام داره اعلان کردن، بارها اعلان کردن که ما به هر شخص، هر گروه و هر کشوری که او در روند صلح افغانستان قدم مثبت گذاشته میتونه ما او را پذیرایی میکنیم و خوش آمدید میگیم. و در این مدتی که دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان در قطر فعالیت سیاسی خود شروع کردن، تا به حال ده ها از کشورهای جهان، حتی کشورهایی که در داخل افغانستان حضور نظامی داره، اونا همشان با دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان در تماس شدن و در روند صلح کمک ها و آمادگی خود اظهار کردن. و حکومت هندوستان باید ما بگویم اگر آماده ازی باشن که در قسمت صلح افغانستان و در قسمت تعمیر نو افغانستان بعد از خروج قواتهای خارجی اگر میخوان که قدم مثبت بردارن، این را ما خیر مقدم میگیم. امارت اسلامی چند قبل هم اعلان کرد که ما حاضر هستیم که در مورد صلح در افغانستان اگر این حکومت هندوستان میخوان که به ارتباط گام های مثبت بردارن، ما حاضر هستیم که با آنها در تماس شیم. مگر متاسفانه باید ما این موضوع را یادآوری بکنم که دی 4 دهه اخیر حکومت هندوستان همیشه یک پالیسی منفی را در داخل افغانستان پیش بردن. در زمان اشغال شوروی سابقه حکومت هندوستان از یک مشت خائنین وطن فروشای کمونیستی که از طرف شوروی وقت در کابل به قدرت رسانده شده بودن، از اونا دفاع میکردن و مردم افغانستان که اصل بدنی افغانستان تشکیل میتن اونا را پیش سر گذاشته بودن و جهاد افغانستان را به رسمیت نمیشناخت و از اونا حمایه نمیکرد. فعلا هم شما ببینید 2 دهه اخیری که افغانستان از طرف آمریکایی ها اشغال شده و اونا
یک تعداد اشخاص محدود فاسد در داخل افغانستان به حکومت بالای قدرت نشاندن، اونا را به رسمیت میشنن، با اونا روابط سیاسی و نظامی و مالی و اقتصادی دارن، نه با ملت افغانستان. اینا همیشه در طول تاریخی که در 40 سال بوده، حکومت هندوستان همیشه مردم افغانستان را پشت سر گذاشتن و با یک مشت از دستنشانده های خارجی ها را به رسمیت شناخته و با اونا در تماس هستند. به هر صورت باز هم امارت اسلامی افغانستان اگر هند این پالیسی خود تغییر بده و منافع شخصی خود در افغانستان پشت سر بگذاره و منافع ملی کشور ما را در نظر بگیره به خاطر صلح در افغانستان و به خاطر تعمیر نو افغانستان و حکومت آینده اسلامی افغانستان، اینا اگر میخوان که دی ارتباط قدم های مثبت بردارن و ایره حمایت بکنن، امارت اسلامی افغانستان حاضر است که با اینا در تماس شوند. مگر اگر اینا میخوان که عزایم شخصی خود، منافع شخصی خود در داخل افغانستان حمایت بکنه و مطابق از او پالیسی خود پیش ببره، به هیچ وقت اجازه داده نخواهد شد. این نه تنها به هند بلکه به هیچ کشور از جهان و همسایه های ما و کشورهای منطقه و کشورهای جهان به هیچ کس اجازه امارت اسلامی نخواهد داد که اونا به خاطر منافع شخصی خود خاک افغانستان و در داخل افغانستان منافع شخصی خود پیش ببرند. تو ناظرین، آپ نے جیسا سنا کہ وہ بڑے کھل کر ہندوستان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا اپنا مثبت رول پلے کرے، تب وہ ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے۔ افغان طالبان نے عید الفطر کے بعد جو ہندوستان میں جہاد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کی وجہ سے دہلی دہل گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے ایک پیغام میں عید الفطر کے بعد باقاعدہ ہندوستان میں جہاد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اعلان کے ساتھ ہی بھارت پر خوف کے سائے امڈ آئے ہیں۔ اس حوالے سے معروف صحافی جان چکزئی نے اہم ٹویٹ پیغام کے ذریعے یہ بات شیئر کرتے ہوئے افغان طالبان کی طرف سے اس اعلان کو پیش کیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان نے یہ فیصلہ بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے کیا ہے۔ افغان طالبان نے یہ فیصلہ بھارت میں جو دہشت گرد تنظیمیں RSS اور BJP ہیں، ان کی طرف سے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر بے تحاشا مظالم ٹھانے کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے قتل عام کا بدلہ بھی لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو مذاکراتی وفد کے چیف ثالث عباس سٹنگزئی ہیں، انہوں نے یہ ابھی آپ نے سنا کہ واضح طور پر بھارت کو کہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا منفی کردار ادا کرتا رہا ہے اور ملک کے غداروں کی حمایت کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ واضح اشارہ دیا ہے کہ اگر افغانستان میں انڈیا نے اپنی کارروائیاں بند نہ کی تو طالبان بھارت میں عید کے بعد جہاد شروع کریں گے اور انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے ڈھائے جانے والے تمام مظالم کا حساب بھی چکائیں گے۔ اب اس کی بعد میں تردید بھی آنی شروع ہوئی کہ انہوں نے یہ واضح نہیں کہا کہ وہ بھارت کے خلاف جہادی کارروائیاں شروع کریں گی، لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک اہم خبر بتاتا چلوں کہ جو القاعدہ ہے اس نے پچھلے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، انہوں نے افغانستان سے اپنا پورا جو آفس ہے اور جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ وہاں پہ جو رسالہ وہ جاری کرتے تھے اس کو بھی کلوز کر دیا ہے، اور اب انہوں نے اپنا جو سارا سسٹم اور دفتر ہے وہ آسام میں شفٹ کر دیا ہے، اور وہاں سے انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا نے اگر مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائیاں بند نہ کی تو انڈیا میں جو ہندو سرکار ہے ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔